Alhamdulillah Rabbil Alameen wassalatu wassalamu ala Sayyidil Anbiya wal Mursaleen. This is Mujib Qazi and you're watching Washington Roundtable on VOK TV. I'm joined by Raja Muzaffar Saab, a senior analyst, a Kashmiri leader, chairman of JKLF. کشمیر میں اس وقت دو طرح کی سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے. دونوں سچویشن پہ راجہ صاحب سے بات کریں گے. ایک تو یہ ہے کہ کشمیر کے اندر آج بلکہ ایک دن پہلے برسی تھی ڈاکٹر فاروق صاحب کی، جن کے اوپر کچھ ظلم و تشدد اس طرح کا ہوا کہ جس طرح اگر آپ ماڈرن ٹائم میں اگر آپ لیونگ ایگزامپل دیکھ سکیں تو اس طرح ہو رہا ہے سچویشن جس طرح پی ٹی آئی کے ساتھ پاکستان میں ہو رہی ہے. ایک تو سچویشن یہ ہے. دوسری سچویشن یہ ہے کہ اس وقت کشمیر کے اندر ایک اپ رائزنگ ہے، اپ رور ہے، احتجاج ہے، اور احتجاج ایسا کہ رکتے ہی نہیں پا رہا. اور اس پہ ہم ڈیٹیلز بات کریں گے رائے صاحب سے. سب سے پہلے رائے صاحب بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ فار بینگ آن دا شو. بہت بہت شکریہ مجیب صاحب. میں چاہوں گا کہ آپ پلیز روشنی ڈالیے اس چیز پہ کہ کشمیر کے اندر اس وقت جو ایک پروٹیسٹ ہے جو نان سٹاپ چل رہا ہے اس وقت، آپ اس کے پیچھے کیا محرکات دیکھ رہے ہیں؟ اپیرنٹلی تو یہ شروع ہوا تھا الیکٹرک بل کی وجہ سے جو کشمیر کے اوپر ریسورسز پہ قبضہ ہوا ہوا ہے، بیسیکلی وہاں سے یہ بات شروع ہوئی اور پھر کچھ بڑی سخت قسم کی سٹیٹمنٹس بھی آئیں، لیکن احتجاج رک نہیں رہا اور کوئی سدباب بھی نہیں ہو رہا. تو یہ کشمیری کس کے پاس کیس لے کے جا رہے ہیں؟ کہاں کس کا احتجاج ہے یہ؟ بہت بہت شکریہ مجیب صاحب. پہلی دفعہ ہے آزاد کشمیر کے اندر کہ اتنی شدت کے ساتھ اور اتنے تسلسل کے ساتھ آزاد کشمیر کے عوام اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اپنے حقوق کے لیے اور اپنے جائز مطالبات منوانے کے لیے. ماضی میں بھی ہوتی رہی ہیں، تحریکیں چلی ہیں، بحالی جمہوریت کی چلی ہے، چھوٹے چھوٹے جو مطالبات رہے ہیں اس میں چلی ہے. مثلا منگلا ڈیم کی اپرائزنگ کے اوپر تحریک چلی. اسی طرح راولا کوٹ میں جب وہ سردار ابراہیم صاحب کی حکومت تبدیل ہوئی اس وقت میں جو ہے وہ ایک تحریک چلی جس کو بغاوت کا نام دیا گیا وہاں پہ راولا کوٹ میں، اور پاکستان سے پی سی نے جا کے وہاں پہ حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے جس قسم کا تشدد کیا وہ سب کو پتہ. تو اب جو موجودہ تحریک ہے اس کو میں اس طرح سے دیکھ رہا ہوں کہ مجھے اس کا جائزہ لیتے ہوئے کہ مجھے کشمیر میں ایک بہت پرانے وقت کی بات ہے، ریشم خانہ تحریک کا نام ملا اس کو. کوئی تقریباً 800 کے لگ بھگ جو ہے وہ مزدور بے روزگار ہوئے. تو اس وقت میں شاہی حکومت تھی، رولر مہاراجہ تھے. تو اس ہڑتال کو کچلنے کے لیے بجائے اس کے کہ ان کے مطالبات کو تسلیم کیا جاتا تو اس کو کچلنے کے لیے طاقت کا استعمال کیا گیا. اور جب طاقت کا استعمال ہوا تو ٹھیک ہے، ہوا کیا کہ اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں کہ چند سالوں کے اندر مہاراجہ کو اپنی اتھارٹی جو ہے وہ کھونی پڑی. لیکن اس وقت مہاراجہ کا دور تو نہیں ہے نا، اس وقت تو کشمیری خود رول کر رہے ہیں، ادھر پاکستان ہے. آپ اس کو کس طرح کمپیریزن ڈرا کر سکتے ہیں اس میں اور اس میں؟ میں اس لیے میں جو کمپیریزن ڈرا کر رہا ہوں وہ یہ کہ اس تحریک کو سمجھنے کی کوشش کریں. اس کو اگر آپ طاقت کے طور پہ کچھ لیں گے تو وہ پھر وہی تحریک وہی رخ اختیار کرے گی جو اس کشمیر کے اندر تحریک نے ایک رخ اختیار کیا، جس کو آپ پاکستان والے تو بغاوت کا نام دے دیں گے لیکن حقیقتاً یہ آزادی کی تحریک ہوئی. تو آزاد کشمیر کے اندر جو بیداری ہے یہ ایک ٹوورڈز آزادی کی طرف بڑھتی چلی جا رہی ہے. لوگوں کے مسائل ہیں، لوگوں کے جائز حقوق ہیں، ان کے اوپر بات کرنے کے بجائے آپ جس طرح سے طاقت کے طور پہ آپ کچلنا چاہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک غلط پالیسی ہوگی، غلط انداز فکر ہے. اور یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ آزاد کشمیر بلوچستان نہیں ہے، سندھ نہیں ہے، خیبر پختونخوا نہیں ہے، یہ پنجاب کا سرائکی کا علاقہ نہیں ہے. یہ ایک بڑا حساس خطہ ہے، اس کا شدید رد عمل ہوگا اور اس کا آپ کو دنیا بھر میں جو ہے وہ اس کے بارے میں آپ کیا رد عمل ہوگا رائے صاحب؟ کل آپ کے ایک بڑے پرانے ساتھی ڈاکٹر فاروق صاحب کی برسی تھی، ان کے ساتھ بھی تو کچھ حالات ایسے ہی گزرے، تو کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا. کشمیریوں نے کیا کر لیا؟ یہ بڑا ریلیونٹ سوال ہے. ابھی ایک پہلی بات کیا ہے کہ مثلا اسی تحریک کی آگے بڑھنے کی وجہ ہی یہی ہے
کہ یہ آزاد کشمیر کے عوام نے اس کو سپورٹ کر دیا. آزاد کشمیر کے عوام سڑکوں پہ آئے, آزاد کشمیر کے لوگ جو ہے وہ اس وقت میں اس تحریک کے پیچھے کھڑے ہیں. اب آتا ہوں یہ تو اپنے مفادات کے لیے سڑکوں پہ آئے نا, آزادی کے لیے تھوڑی ہے. میں آتا ہوں آپ کے دوسرے سوال کی طرف. یہ مفادات کی تحریک, یہی ایسی تحریکیں جو ہیں وہ بعد میں آزادی کی تحریکیں کی شکل بن رہے ہیں. اب آتا ہوں میں آپ کے دوسرے سوال کی تو طرف. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مفادات بہانہ ہے, آزادی کا نشانہ ہے. دیکھیں مفادات ہیں, مفادات کی نہیں, مطالبات ہیں جائز, اور یہ سمجھ آ گئی ہے ہمارے لوگوں کو کہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم غلام ہیں. اگر ہمیں آزاد ہوتے, یہ آزاد کشمیر کے خطے کی بات کر رہا ہوں, میں پورے کشمیر کی ابھی بات نہیں, یہی آزاد کشمیر اگر آزاد ہوتا, اس کے اقتدار اعلیٰ پہ حق جو ہے وہ کشمیری عوام کا ہوتا ہے, اس میں وہاں جمہوریت ہوتی اور وہاں پہ لوگوں کو حکومت بنانے کا, تو پھر ان کے یہ مسائل بھی نہ پیدا ہوتے. تو وجہ جو بنی ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ آپ نے ایک وائسرائے بٹھا دیے, اور جنہوں نے جو وہ ظلم و تشدد کے ذریعے سے جو وہ ایسی تحریکوں کو دبایا, تو یہ دبتی نہیں ہے, یہ اس کا ایک کسی نہ کسی اور شکل میں سامنے آئیں گی. لیکن دنیا کو دکھانے کے لیے ایک ڈیموکریسی, ایک سول حکومت دکھائی جا رہی ہے تو صحیح ہے. دیکھیں پریکٹیکلی دنیا کو آپ کتنا گمراہ کریں گے, دنیا کو نظر آ رہا ہے. ابھی جب کل آپ کو اس تحریک کو کچلنے کی بات آ رہی ہے, جس طریقے سے جس قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں, آپ یہ دیکھیں کہ یہ اس کے پیچھے ابھی لندن میں بہت بڑا مظاہرہ ہو رہا ہے, برسل میں بہت بڑا مظاہرہ ہو رہا ہے پاکستانی ہائی کمیشن کے اور ایمبیسی کے سامنے. تو یہ چیزیں جو ہے وہ پاکستانیوں کو بھی سیکھنے چاہیے اس سے, کہ آپ اپنے حقوق کے لیے جب تک سڑکوں پہ نہیں آؤ گے کوئی نہیں وہ کرے گا. میں پہلے وہ جو ہے سوال کا جواب بھی دے دوں کہ جو آپ نے ڈاکٹر فاروق صاحب کے حوالے سے پوچھا. دیکھیں یہ 70 کی دہائی کی بات ہے. کشمیریوں نے جب یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے اپنی آزادی کی جنگ خود لڑنی ہے, اور اس کی بنیاد کیا بنی, اس لیے میں بہت ضروری ہے میں سے, اس کی بنیاد یہ بنی کہ 1965 کے آپریشن جبرالٹر کے بعد, جس میں پاکستان نے جو ہے وہ ناکامی ہوئی, لیکن ملبہ سارا ڈالا کشمیریوں کے اوپر کہ کشمیریوں نے تعاون نہیں کیا جائے اس قسم کی بات. تو اس سے متاثر ہو کے شہید کشمیر مقبول بٹ اور ان کے ساتھیوں نے, جن میں ڈاکٹر فاروق حیدر سب شامل تھے, تو ان سب لوگوں نے سوچیز گڑھ جو سیالکوٹ کے پاس ایک بارڈر ہے آزاد کشمیر کا, کشمیر کے حصے کا ایک حصہ ہے جموں کی طرف سے, تو وہاں حلف اٹھایا کہ ہم یہ موومنٹ جو ہے اپنے ہاتھ میں لے گئے. اب اس موومنٹ میں جب انہوں نے اس کا پریکٹیکل معیار تفصیل میں نہیں جاتا, لیکن معیار دیے اور تحریک شروع کی, تو پاکستان کی اس وقت کی فوجی حکومت کو بہت وہ لگا کہ یہ ایک تحریک ہے جو بہت ہی خطرناک ہو سکتی ہے. تو انہوں نے سب کشمیریوں کو انکلوڈنگ مقبول بٹ کو گرفتار کر لیا اور مقدمہ بنایا ان پہ کہ ایک جو واقعہ ہوا تھا اس کے اوپر کہ یہ انڈیا نے کروایا ہے اور یہ انڈین ایجنٹ ہیں, اور یہ ایک الزام لگا کے خوب پروپیگنڈا کیا گیا اخباروں میں. یہ پھر گرفتاریاں ہوئی, کچھ 300-400 کے قریب لوگ گرفتار ہوئے, جن میں سے پھر 8-10 لوگوں کو انہوں نے شاہی قلعہ میں لایا, اور اس میں سے بھی 5-6 میں ڈاکٹر فاروق حیدر, مقبول بٹ, ہاشم اشرف, جیم لون, میر قیوم, میمنان, یہ ایسی شخصیات تھیں کہ جن کو اس وقت کی حکمران جماعتیں جانتی تھیں, انکلوڈنگ بھٹو صاحب جو ہے وہ خود بھی اس وقت اپوزیشن لیڈر تھے, اور پھر 100 پاکستان کے جو اشرافیہ ہے, وہ اسٹیبلشمنٹ ہے, وہ سب جانتے تھے کہ یہ کون لوگ ہیں. مگر چونکہ ان کا اپنا اس میں وفاد تھا, انہوں نے اس تحریک کو کچلنے کے لیے جس قسم کا تشدد کیا, اور تشدد کس بات پہ کہ وہ اقبالی بیان لینا چاہتے تھے, جس طرح آج کل آپ کے یہاں ہو رہا ہے, اقبالی بیان لینا چاہتے تھے کہ یہ کہو, مثلا ایک عجیب سی بات ہے کہ ڈاکٹر فاروق حیدر واز ویری کلوز ٹو مقبول بٹ, بہت مطلب ایک قریبی دوست, اس کو یہ کہا جا رہا تھا کہ آپ یہ بیان لکھ دو کہ مقبول بٹ انڈین ایجنٹ ہے. یعنی اس سے بڑی کیا ہوتا ہے کہ وہ صرف ان کو چاہیے تھا عدالت میں جا کے وہ بیان دینا. تو ایک پروسیس سے گزرے ہیں وہ, اور انہوں نے جب وہ بیان انہوں نے دینے سے انکار کیا, پھر تشدد ہوا, پھر لاسٹ میں جہاں ڈاکٹر فاروق حیدر صاحب ٹوٹ گئے, وہ یہ تھا کہ وہ ایک ظالم صفت انسان تھا, آئی جی قمر عالم, جو اس وقت میں ایس پی تھا, انچارج تھا اس ٹیم کا جو انویسٹیگیشن کر رہی تھی, اور اس کو اس ظلم و ستم کے بدلے میں پہلے بلوچستان کا DIG لگایا, پھر اس کے بعد آزاد کشمیر کا IG لگایا. وہ درندہ صفت انسان تھا. تو اس نے یہ کہا اپنے محتاط عملے کو کہ ڈاکٹر فاروق حیدر ٹوٹ نہیں رہا, تو اس لیے ان کی بہن کو لاؤ یہاں شاہی قلعہ میں. تو جب یہ چیز آئی تو وہاں ڈاکٹر فاروق حیدر نے کہا کہ ظالموں لاؤ, کیا مجھ سے لکھوانا چاہتے ہو, میں لکھ کے دے دیتا ہوں.
اب وہ لکھ دیا اور ڈاکٹر صاحب کو خود پتہ تھا کہ میں چلو عدالت میں جا کے اس چیز کا انکار کر دوں گا. یہ امپورٹنٹ بات ہے جو سمجھنے کی ضرورت ہے موجودہ حالات میں. تو جب وہ عدالت میں ان کو بنائی گئی عدالت میں پیش کیا اور اس کے بعد جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب نے وہاں پہ انکار کیا. انہوں نے کہا جی یہ مجھ سے زبردستی کیا گیا, 164 کے تحت بیان ہو رہا تھا, یہ مجھ پہ تشدد ہوا یہ وہ. تو عدالت نے جو کہ انہوں نے ہی جعلی بنائی ہوئی تھی, عدالت نے کہا جی ٹھیک ہے باقی ایسا کل ریکارڈ ہوگا. تو واپس لا کے ڈاکٹر فاروق احمد کو بہت تشدد کیا, اور کو کہا, باور کرایا کہ یہ عدالتیں بھی ماری ہیں, تم کیا وہ ہمارے ساتھ دھوکہ. یہ کس نے کہا کہ عدالتیں بھی ماری ہیں؟ یہ جو انٹروگیشن کر رہے تھے پولیس والے یا پولیس تو آگے ہی ہوتی ہے نا, پیچھے جو ہوتے ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہے نا. اس وقت بھی فوجی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس قسم کے معاملات کو چلا رہی تھی. تو اب بات یہ ہے کہ یہ چیزیں یہ ریکارڈ کا حصہ ہے, عدالتی ریکارڈ کا حصہ ہے. آپ وہاں پہ نہیں, ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے. آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ہماری انٹروگیشن کا پرانا طریقہ ہے. ہمیں 2 ملکوں کی انٹروگیشن بھگتنی پڑی ہے ہمارے لیڈروں کو, ایک ہی جرم میں, ایک ہی الزام میں, ہندوستان میں بھی اور پاکستان میں بھی. اور اس پہ بٹ صاحب کا بہت خوبصورت ایک عدالتی بیان میں ہے ان کا. انہوں نے تشدد کا اتنا ذکر نہیں کیا, باقی سب نے کیا. انہوں نے کہا مجھے جو ہے وہ حیرانگی ہے کہ جس الزام میں, جس چیز میں مجھے جہاں پاکستان میں تشدد کیا گیا, میرے پہ مقدمہ چلا, اس سے یہ زیادہ تھا تشدد بنسبت اس کے کہ جو ہندوستان میں میرے ساتھ ہوا. تو بات یہ ہے کہ اب اس وقت میں کشمیری نہیں ہے. یہ دیکھیں کیا ہوا شروع میں, جو آپ نے کہتے ہیں تحریک ہر چیز کا ایک پروسیس ہوتا ہے. آج اگر ہاتھ لگا کے دیکھ لیں اب کشمیری بلیو بھی نہیں کریں گے, کیونکہ ایک پروپیگنڈا کیا گیا ہے, ایک لگایا گیا کہ بھائی یہ انڈین ایجنٹ ہیں جو ہے وہ, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ان کو پروپیگنڈے کے زور پہ. اس وقت میں تو خیر اتنا سوشل میڈیا نہیں تھا, پرنٹ میڈیا ہی تھا, اور جو بھی کوئی الیکٹرانک میڈیا تھا تو اس وقت میں ایک ٹی وی اسٹیشن ہوتا تھا وہ ان کے اپنے. ہمارے لیے کوئی ایکسیس نہیں تھی. مگر میں مشہور, یاد آ گیا, میں مشہور ہوں 2 پاکستانی جرنلسٹ کا اس دور میں, مجیب الرحمان شامی صاحب اور الطاف قریشی صاحب. ان کو بھی گرفتار کر کے جب وہ لایا گیا ہو جیل میں, اس وقت میں ان لوگوں کو انٹروگیشن کے بعد جب وہ جیل میں جب منتقل کیا گیا, مقدمہ چل رہا تھا ابھی, تو وہاں پہ یہ گفتگو ہوئی ان کے ساتھ. تو پھر مجیب الرحمان شامی نے باہر آ کے, یعنی اندر کی کوئی خبر بھی نہیں آ رہی تھی, باہر آ کے پھر وہ لکھا کہ یہ کشمیر کی حریت پسندوں کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے. اس سے کوئی اور اثر تو نہیں پڑا, لیکن چلو تھوڑی مصیبت. تو میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کے لوگوں کے ساتھ دیکھنا پڑ رہا ہے. ایک مجھے افسوس ہے اس بات کا کہ ہم آپ کی کوئی اس موقع پہ مدد نہیں کر سکتے, لیکن اپنا دکھ ضرور بیان کر سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا, اور آگے کی جو ہے وہ مظلوموں کا آپس میں ایک رشتہ بنتا ہے. یہ دن ایسے نہیں رہیں گے, کل جو ختم ہوگا. میں عمران خان جن سے میرے تعلق بھی رہا ہے, جن کو میں جانتا ہوں اچھی طرح سے, تو میں امید کرتا ہوں کہ وہ ضرور وہ واپس آئے گا. لیکن ایک بات ذہن میں رکھ لیں, کوئی بھی حکومت آئے پاکستان میں, کشمیریوں کے ساتھ دوستی کرو, کشمیریوں کی آزادی و خود مختاری کے حق کو تسلیم کرو. آپ یہ تو حق تسلیم کرتے ہو کہ کشمیریوں کو ہندوستان کے ساتھ جانے کا حق ہے, لیکن آزاد رہنے کا حق نہیں. اس پالیسی کو بدلو. کشمیریوں کے لیے جو جس کو آپ 3rd آپشن کہتے ہو وہ ہمارا 1st آپشن ہے. تھینک یو. ہمارا ٹائم ختم ہو گیا ہے. اٹ واز سچ اے چلنگ انفارمیشن کہ ہم لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ اس وقت جو کرنٹ سچویشن ہے پاکستان کے اندر, پہلے ایم کیو ایم پہ اس طرح کا ظلم ہوا, پھر مسلم لیگ نواز پہ ہوا, پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا, لیکن لگ ایسا رہتا ہے یہ ہر ایک کے ساتھ ہی ہو رہا ہے. یہ پری پارٹیشن جو ظلم زیادتی چل رہی تھی وہ آفٹر پارٹیشن بھی ایسی ہی چل رہی ہے. تو جب تک اس چیز کو ریسیٹ نہیں کیا جائے گا تو لوگوں میں آپ زبردستی ڈنڈے کے زور پہ محبت نہیں پیدا کر سکتے. رائے صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو. بہت بہت شکریہ. دیٹس آل وی ہیو انٹل ناؤ. ٹیک گڈ کیئر آف یور سیلف. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.